سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کرامات فاروق اعظم امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں ترمذی شریف حدیث نمبر 486 کے حوالے سے لکھا ہے، وزیر رسالت مآب آسمان صحابیت کے درخشاں ماہتاب، نظام عدل کے آفتاب عالم تاب، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، معلق رہتی ہے، اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، نہ ہوئے حشر تلک بھی برابر حاجات، قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اتباع سنت کے واقعات عرض کیے جائیں گے۔ ہر صحابی عاشق رسول ہوتا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عاشق رسول، عاشق اکبر، اور ان کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مقام ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کچھ ان کی سیرت کی جھلکیاں بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ کا نام ہے عمر، اس کے معنی ہے آباد کرنے والا۔ آپ نے اسلام کو آباد کیا، قدرت نے پہلے ہی عمر نام عطا فرما دیا۔ آپ کی کنیت ہے ابو حفص، آپ اسلام کے مطلوب ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آپ کو مانگا، آپ مراد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی 20 سے زیادہ آیات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ آپ کا دور خلافت 10 سال 6 ماہ ہوا، اور آپ کے دور خلافت میں اسلام دور دور تک پھیل گیا، بے شمار فتوحات ہوئیں۔ آپ کی شہادت ہوئی مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، محراب نبی میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے۔ عمر پائی 63 سال۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سال کی عمر پائی، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 63 سال کی عمر پائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 63 سال کی عمر پائی، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی 63 سال کی عمر پائی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں زیر گنبد خضرا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں فاروق اعظم کی شہزادی آئیں، حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم سے شیطان بھی ڈرتا، اور آپ دعا کیا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مولا مجھے اپنے حبیب کے شہر میں شہادت نصیب کر۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یہ کیسے ہو سکے گا؟ فرمایا انشاءاللہ عز و جل ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ مسجد نبوی میں محراب النبی میں نماز کی حالت میں مصلی مصطفیٰ پر آپ کو کافر مجوسی ابو لؤلؤ نے شہید کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر معاملے میں
اتباع رسول کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے۔ چنانچہ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء مکتبے نے اس کا ترجمہ شائع کیا ہے، اللہ والوں کی باتیں، جلد 1 صفحہ 111۔ اس میں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ساتھ رہے تو وفات ظاہری کے بعد بھی ساتھ ہیں، کیونکہ وہ سوتے جاگتے ہر حالت میں حضور نبی اکرم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہے، اور تمام افعال میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پیکر رہے۔ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، قبہ مانے گنبد، اعلی حضرت کے اشعار ہیں، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جا عتیق عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے، پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ صدیق عمر رضی اللہ عنہما سعادت مند ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مثل ماں یعنی چاند کی طرح چمک رہے ہیں، فرشتے ستاروں کی مثل اس نورانی چاند کے گرد حالہ بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سنتوں کی اتباع کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شہزادے روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نئی قمیص زیب تن فرمائی۔ آپ کے شہزادے فرماتے ہیں پھر مجھے چھری لانے کو کہا، فرمایا بیٹا میری آستینوں کو کھینچو اور انگلیوں کے پوروں سے زائد حصہ کاٹ دو۔ آپ کے شہزادے فرماتے ہیں میں نے دونوں آستینوں کا بڑا ہوا حصہ کاٹا تو آستینیں چھوٹی بڑی ہو گئیں۔ عرض کے ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو میں کینچی سے دونوں کو کاٹ کر برابر کر دوں۔ فرمایا بیٹا رہنے دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے۔ وہ قمیص امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہما زیب تن فرماتے رہے یہاں تک کہ پھٹ گئی۔ آپ کے شہزادے کہتے ہیں میں اکثر اس کے دھاگے آپ کے قدموں پر گرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ اتباع سنت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر ادا آپ کی سنت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مختصر سی کتاب ہے دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی، صفحہ نمبر 73 پر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آخرت کے معاملے میں سستی کو بالکل پسند نہ کرتے تھے، فرمایا کرتے ہر کام میں آہستگی ہونی چاہیے سوائے آخرت کے معاملے میں۔ آپ ایسے نہیں تھے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے۔ چنانچہ ایک بار آپ کی شہزادی ام المؤمنین سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اگر آپ ان کپڑوں کے بجائے زیادہ نرم و ملائم کپڑے پہنے، اپنے اس کھانے سے زیادہ عمدہ کھانا کھائیں تو کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق وسیع کر دیا ہے، آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میں تجھے سرزنش کروں گا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی کی ٹھاٹ باٹ پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادی کو، شہزادی کو، ام المؤمنین کو بار بار یہی کہتے رہے، کیا تمہیں یاد نہیں اللہ کے محبوب زندگی کی ٹھاٹ باٹ پسند نہیں فرماتے تھے،
حتیٰ کہ شہزادی صاحبہ رونے لگی. پھر فرمایا میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے توفیق ملی تو میں ان دونوں یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کٹھن زندگی اختیار کروں گا. ہو سکتا ہے میں ان کی پسندیدہ زندگی پالوں. دیکھیں شہزادی صاحبہ عرض کر رہی ہیں کہ آپ زیادہ نرم و ملائم کپڑے پہنیں, عمدہ کھانا کھائیں, اور فاروق اعظم فرما رہے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے توفیق ملی تو میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کی طرح کٹھن زندگی اختیار کروں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ہم میں سے ہر ایک اس چکر میں ہے کہ عمدہ سے عمدہ لباس پہنے, قیمتی سے قیمتی لباس پہنے اور زندگی کے ٹھاٹ باٹ اختیار کرے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قدرت کے باوجود تواضع کے لیے اچھا لباس نہ پہنے, اللہ اسے بزرگی کا جوڑا پہنائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادنا درجے کا لباس پہننا ایمان میں سے, یعنی اللہ عز و جل کے لیے تواضع کرتے ہوئے اعلیٰ لباس ترک کرنا, ادنا لباس کو ترجیح دینا ایمان کی علامت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ لباس ترک کر دیا جس نے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے بلا کر اختیار دے گا ایمان کا جو جوڑا چاہے پہن لے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اور لباس کی سنتیں آداب ہم سیکھ بھی لیں, عمل بھی کریں. سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا. لباس پہننے کی دعائیں, اس کی جو سنت ہے پہننے کی, کاش وہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے. امیر علیہ سنت کے 2 رسالے ہیں, 163 مدنی پھول, 101 مدنی پھول. وہ آپ پڑھیں گے تو بہت سی سنتیں اور آداب آپ کو معلوم ہو جائیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کا بہت جذبہ رکھتے تھے. چنانچہ سیرت رسول عربی صفحہ نمبر 636 پر ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آٹے کی بھوسی کبھی صاف نہ کی جاتی تھی. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بن چھانے آٹے کی روٹی کھاتے دیکھا ہے, اس لیے میرے واسطے آٹا نہ چھانا جایا کرے. کھانا تو دیکھو جو کی روٹی, کھانا تو دیکھو جو کی روٹی, الچھنا آٹا روٹی بھی موٹی وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی استعمال فرماتے, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اتباع مصطفیٰ میں اسی طرح کیا کرتے. اللہ اکبر. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کسی نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تمنا کی کہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھاؤں. فرمایا تم نہ کھا سکو گے, یہ تو انہی کی شان تھی جو کھا گئے. واقعہ ہے کہ ہم گندم کی روٹی بے چھنے آٹے کی نہیں کھا سکتے, چہ جائے کہ جو کی روٹی وہ بھی بے چھنی. اللہ اکبر. اور یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین, انچھنے آٹے کی روٹی جو نا جلد ہضم ہوتی ہے, میدے کی روٹی قابض ہے, قبض کرتی. وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر غذا جو کی روٹی تھی, اور گیہوں کے آٹے کو بھی چھان کر استعمال ہم کرتے ہیں.
اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا، نہ ہی آپ کے لیے چپاتی پکائی جاتی تھی۔ تو چٹپٹے مزیدار لذیذ کھانے کے بجائے اگر ہم تندرست رہنا چاہتے ہیں، عافیت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم سنت کی پاسداری کریں، سادہ سادہ غذائیں کھائیں۔ انشاءاللہ اس سے طبیعت بھی وہ فرحت میں رہے گی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد بھی آتی رہے گی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سیرت رسول عربی صفحہ 679 پر نقل ہے، ایک روز حضرت خداش بن ابی خداش مکی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالے میں کھانا کھاتے دیکھا۔ انہوں نے آپ سے وہ پیالہ بطور تبرک لے لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت خداش رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو ان سے وہی پیالہ طلب کرتے، اسے آب زمزم سے بھر کر پیتے اور چہرے پر چھینٹے مارتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی کس قدر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتباع کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی سنتوں کی اتباع کرنے کا شرف عطا فرمائے، ہماری زندگی سنتوں کے مطابق گزرے کاش۔ لباب الاحیاء، احیاء العلوم کا خلاصہ، مکتبۃ المدینہ کی یہ کتاب ہے۔ اس میں لکھا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کو بہت زیادہ بوسے دیا کرتے تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو، خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے نا، جنتی پتھر، جنت سے سفید آیا تھا، تو اب وہ سیاہ ہو گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرماتے، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حجر اسود کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیوں چوم رہے؟ اس لیے چوم رہے ہیں کہ اسے ہمارے نبی نے چوما، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حجر اسود کے بارے میں بہت پیاری پیاری معلومات آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 308 سے ملے گی۔ اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے، مکہ مدینہ کی زیارتیں کروائے، تو موقع ملے گا تو حجر اسود کو ہم بھی انشاءاللہ چومیں گے۔ سیرت رسول عربی میں ایک اور بہت پیارا واقعہ لکھا ہے جس سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول بھی سامنے آئے گا اور آپ کے اقتداء کا جذبہ بھی پتہ چلے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ مسجد نبوی سے ملحق یعنی ملا ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، جس کا پرنالہ بارش میں آنے جانے والے نمازیوں کے اوپر گرا کرتا تھا۔ فاروق اعظم نے اسے اکھاڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کے پاس آئے، کہنے لگے، اللہ کی قسم، اس پرنالے کو رسول اللہ نے اپنے دستے مبارک سے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا۔ یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس کو پھر اسی جگہ لگا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سنتوں کی اتباع کرتے ہیں، اور سبحان اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما دے، اور اس کی برکتیں دنیا و آخرت میں اللہ نے چاہا تو عطا ہوں گی۔ جو خوش نصیب سنتوں کا اتباع کرے گا انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت اس کی سنور جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ سنتیں دنیا میں اس کی حفاظت کریں گی، قبر میں روشنی فراہم کریں گی۔ یہ سنتیں قیامت کے روز جنت کی طرف رہنمائی کریں گی۔
جو خوش نصیب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے گا، انشاءاللہ یہ سنتیں اسے مصیبتوں سے بچا کر جنت میں لے جائیں گی۔ قیامت کے روز سنتوں پر عمل کرنے والے کو انشاءاللہ عافیت نصیب ہوگی۔ جو سنتوں پر عمل کرے گا، سنتوں کو زندہ کرے گا، قیامت کے روز اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو سنتوں پر عمل کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چہرہ ہم سنت کے مطابق بنائیں، آقا کی سنت، داڑھی سجائیں، امامہ سجائیں، اور لین دین، کام کاروبار، لباس، رہن سہن ہم سنتوں کے مطابق کریں، اس میں شرمائے نہیں۔ اگر ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام بننا چاہتے ہیں تو پھر ہم عاشق سنت بن جائیں۔ دیکھیں عشق کا قانون اور محبت کا قاعدہ کہ عاشق کو محبوب کی ہر شے پیاری ہوتی ہے، سیرت بھی پیاری ہوتی ہے، صورت بھی پیاری ہوتی ہے، اس کے غلام بھی پیارے ہوتے ہیں، اس کا وطن بھی پیارا ہوتا ہے، اس کے ملک سے بھی محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے محلے سے بھی محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے محلے کے در و دیوار بلکہ سگانے کو یعنی اس کے گلی کے کتے بھی اچھے لگتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، اور محبت کا دم بھرنا بھی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ عمل بھی تو کرنا چاہیے نا۔ ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہماری چال ڈھال بھی اس دعوے کی تصدیق کرے۔ کاش فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تو کاش ہم سنتوں کی چلتی پھرتی عملی تصویر بن جائیں۔ امیر علیہ سنت بارگاہ رسالت میں استغاثہ کر رہے ہیں، آئیے ہم بھی استغاثہ کرتے ہیں۔ سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیکیوں میں دل لگے ہر دم بنا، نیکیوں میں دل لگے ہر دم بنا، عامل سنت اے نانائے حسین، عامل سنت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ تو مدنی ماحول اپنا لیجیے، انشاءاللہ سنتیں سیکھنے کو ملیں گی اور سنتوں کو اپنانے کا ماحول بھی ملے گا۔ ہم جیسا ماحول اپنائیں گے ویسے بن جائیں گے۔ تو سنتوں پر عمل کرنے والے اسلامی بھائیوں سے ہمارے رابطے ہو جائیں، ان کی ہم صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ نشست و برخاست ہوگی، قافلوں میں ان کے ساتھ سفر کریں گے، ان کے ساتھ درس سننے سنانے میں شرکت کریں گے، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں شامل ہوں گے، اجتماعات میں آئیں گے، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل سنتوں کی فضیلت بھی پتہ چلے گی اور سنتوں پر عمل کرنا بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں کا پیکر بنائے، سنتوں پر زندہ رکھے اور سنتوں پر ایمان پر ہماری موت نصیب ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا،
جنت